الرحیم صحیح بخاری 2010 2010 حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس عزم و ارادے کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ دوسری رات پھر مجھے ان کی معیت میں مسجد نبی جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ نیا طریقہ کس قدر بہتر ہے اور مستحسن ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے اس میں آپ کو یہ جو 20 تراویح یا 8 تراویح کی ایک شکل نظر آتی ہے، یہ اس کا ایک جو ہے ہسٹری ہے کہ یہ کیسے جو ہے یہ تراویح جو ہے باجماعت شروع ہوئی، یہ اس کی ہسٹری ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ معاملہ نہیں کیا کہ یہ لوگوں کو جمع کیا اور جماعت ہوئی، نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے زمانے، یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ حضرت عمر نے اس فعل کو بدعت سے اس لیے منسوب کیا کہ ان کے زمانے میں نماز تراویح اس طرح نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس اعتبار سے ان کے عہد خلافت میں یقیناً یہ نیا کام تھا، لیکن فی الحقیقت یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیا جا چکا تھا۔ اسے بدعت کہنے کی یہ ہرگز وجہ نہ تھی کہ حضرت عمر بدعت کی تقسیم سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ جیسا کہ آج بعض حضرات کا موقف ہے کہ بلکہ شریعت کی نظر میں ہر بدعت ہی گمراہی ہے۔ واضح رہے کہ اس روایت میں رکعات تراویح کی تعداد بیان نہیں ہوئی، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی تعداد ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو نماز تراویح کے لیے تعینات فرمایا اور وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ صحیح بخاری 2010